انسان فطری طور پر جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ بات بھی رکھی گئی ہے کہ انسان نئی سے نئی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جدت پسندی انسان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ رب کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔ اور دوسری فطرتی بات جدت پسندی، ان دونوں عادتوں کو اگر شریعت کے دائرے میں رکھا جائے تو انسان گناہوں سے بچ بھی سکتا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں زندگی بھی بسر کر سکتا ہے۔ اور اگر ان دونوں عادتوں کو شریعت کے دائرے میں نہ رکھا جائے تو یہ دونوں عادتیں یعنی جدت پسندی اور جلد بازی قدم قدم پر انسان کو غلطیاں کرواتی ہے اور برائیوں اور گناہوں میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہے۔ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی بعض اوقات نہیں ہو پاتا۔ جلد بازی کی وجہ سے انسان بہت سارے ایسے غلط کام کر بیٹھتا ہے، ایسے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے جو انسان کو شرمندگی کا احساس دلاتی ہیں۔ لیکن وہ مشہور کہاوت ہے، پھر پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جلد بازی میں انسان غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، غصے میں جلد بازی کی وجہ سے طلاق دے بیٹھتا ہے، جلد بازی کی وجہ سے قتل کر بیٹھتا ہے، جلد بازی کی وجہ سے غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ کر اپنی زندگی کو، اپنی کاروباری فیلڈ کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ اور جدت پسندی اگر اس کے آگے شریعت کی لگام نہ رکھی جائے تو انسان جدت پسندی کے نام پر نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرنے کے شوق میں حرام کے اندر بھی مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اگر شریعت کو اپنا معیار بنائے، قرآن و حدیث کی ایک باؤنڈری میں رہ کر انسان جدت پسندی کے ذریعے نیکی کی دعوت کو عام کرے، انسان لوگوں تک اچھائی کی تعلیمات کو عام کرے، بڑے اچھے اور مؤثر انداز میں نیکی کا پیغام دنیا بھر میں عام کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں یہ بات بھی ہے، انسان تنہائی کی بجائے مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ ہمارا خاندانی نظام ہو یا پھر معاشرتی نظام ہو، کاروباری معاملات ہو یا آپ مسجد کے معاملات کو دیکھیں، اجتماعیت انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اکیلے زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہے۔ آپ کھانے پینے کے لیے بھی کسی کے پاس جائیں گے، روزی کمانے کے لیے بھی کسی کے ہاں جاب کریں گے یا خود نوکری کریں گے یا پھر آپ خود بزنس کر کے دوسروں کو روزگار مہیا کریں گے۔ آپ کا لوگوں سے تعلق ضرور رہے گا۔ صرف غار میں اکیلے زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو مل جل کر رہنا یہ بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ چوتھی بات، انسان دنیا کے اندر دو طرح کے ہیں، کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان ہیں، پھر کچھ مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم ہے، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو نہ تو خود کو غیر مسلم کہلواتا ہے نہ مسلمان کہلواتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں مادر پیدر آزاد ہوں، جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ اسے کہتے ہیں سیکولر، بے دین، جو کسی نہ تو دین اور مذہب کو مانتے ہیں، نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، نہ کسی کے تحت رہ کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے لوگوں کی معاشرے میں کمی نہیں ہے۔ اسی طرح انسانی فطرت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ انسان چاہتا ہے جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ نفسانی خواہشات اور فطری طور پر انسان کا میلان گناہوں کی طبیعت کو جلدی قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نیکی کی بات کریں اتنی جلدی عام نہیں ہوتی،
لیکن گناہ کی جب آپ بات کرتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. مسجد میں جھگڑا ہو جائے میڈیا میں فوراً آئے گا. اگر دو مذہبی لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے, کسی مذہبی انسان کے منہ سے گالی نکل جائے, کتنی تیزی سے عام ہو جائے گی. ایک داڑھی والا ایک شخص اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے, اس کی بات کتنی تیزی سے عام ہو جاتی ہے. لیکن اسکول کالجز کے اندر یا کوئی دنیاوی طور پر پڑھا لکھا ماڈرن کہلانے والا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی کتنا بھی غلط کام کر دے, اتنی تیزی سے وہ چیز عام نہیں ہوتی. میں بات یہ نہیں کر رہا کہ کس کو عام ہونا چاہیے کس کو عام نہیں ہونا چاہیے. اسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ برائی کو عام نہ کیا جائے, برائی کو روکا جائے, غلط چیزوں کو مشہور نہ کیا جائے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا کیا ہے, انسانی فطرت کیا چاہتی ہے. انسانی فطرت گناہوں کو, غلطیوں کو بہت جلدی قبول کرتی ہے. اور اگر کسی کی فطرت ہی معاذ اللہ مسخ ہو چکی ہو, جس کی گناہوں کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہو کہ گناہوں کے بغیر اب اسے گویا چین ہی نہ آتا ہو, تو اس کی زبان پر آپ کو فلمی دنیا کی باتیں, گانے, جھوٹ, غیبت, برائی, دل آزاری, مذاق مسخری اور اس طرح کی آپ کو گفتگو میں چیزیں نظر آئیں گی. اور اس کے خیالات کے اندر بھی گناہوں بھری چیزیں ہوں گی. لیکن جس کی فطرت سلیمہ ہو, جو اچھے ماحول میں رہنے والا ہو, جو نمازیوں سے تعلق رکھنے والا ہو, تو اس کو ان چیزوں سے, گناہوں بھری چیزوں سے وحشت ہوتی ہے. ان اخلاقی اور سماجی برائیوں میں مبتلا ہونے والے افراد بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان خرابیوں اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نمبر ایک, وہ افراد جو مالی اعتبار سے تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, تعیش پسند ہوتے ہیں, کر و فر والے ہوتے ہیں, جاہ و حشمت کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں, نئی نئی گاڑیوں میں اور مہنگے ترین کپڑے پہننے والے مالدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ بہت جلدی ان چیزوں کا اثر قبول کرتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو عقل کے لحاظ سے کمزور اور غیر سمجھدار ہوتے ہیں. یہ دونوں افراد یعنی مالدار اور عقل کے اعتبار سے کمزور افراد بہت جلدی معاشرتی برائیوں کو, بد اخلاقیوں کو بہت جلدی قبول کر کے اپنی دنیا میں بھی عزت کو خراب کرتے ہیں, آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لیتے ہیں. جبکہ سمجھدار لوگ کبھی بھی ان برائیوں کی طرف نہ خود جاتے ہیں نہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں. مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے مال. اگر بندہ اس مال کو اچھی جگہ پر خرچ کرے, مال حلال طریقے سے کمائے, تو پھر حلال طریقے سے کمایا ہوا مال حرام جگہوں پر خرچ نہیں ہوتا. حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے. حلال کمائی انسان کے دل کو روشن کر دیتی ہے, حلال کمائی انسان کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دیتی ہے, حلال کمائی انسان کو مال کی قدر سکھاتی ہے, حلال کمائی فضول خرچی میں نہیں خرچ ہوتی. اور سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر بھی اپنی عزت کا تحفظ کرتا ہے اور آخرت کو بھی پیش نظر رکھتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے, یہ یقین رکھتا ہے مجھے مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ دیکھے گا تو میں گناہ کو چھوڑوں گا, بلکہ فطری طور پر جو سمجھدار ہوگا وہ گناہوں کے, رب کی نافرمانی کے قریب نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, فرمایا اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, فرمایا اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, امرنا مترفیہا,
تو اس کے خوشحالوں یعنی امیروں پر، مالداروں پر احکام بھیجتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں. پتہ چلا قوموں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، قوموں کے اندر جو معاشرتی طور پر برائیاں عام ہوتی ہیں، سود، زنا، بدکاری، حرام، رشوت، ظلم و ستم کے جو عادتیں معاشرے میں عام ہوتی ہیں، اس کا آغاز مالداروں اور حکمرانوں سے ہوتا ہے. بڑا طبقہ جب یہ برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو چھوٹے طبقہ تو اس سے پہلے تیار ہوتا ہے. ان کو گویا کہ لائسنس مل جاتا ہے کہ جناب یہ کام کرنا چاہیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسے حکمران قوموں پر مسلط ہو جاتے ہیں جو نہ چھوٹوں کا خیال کرتے ہیں، نہ غریبوں کی غربت کا انہیں احساس ہوتا ہے، نہ ہی انہیں معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی، برائی، سماجی اور اخلاقی برائیوں کی روک تھام کرنے کے لیے وہ کچھ کوشش کرتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مال عطا کرتا ہے تو اس مال کو، شہرت کو، حکمرانی کو، اقتدار کو رب کی نعمت سمجھتے ہوئے اچھے کاموں میں گزاریں. جس کے پاس کوئی بھی عہدہ ہے، منصب ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ماتحت افراد پر نظر رکھے، خود اپنی اصلاح کرے اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہے. جہاں معاشرتی برائیاں عام ہو رہی ہوں، اپنی طاقت کے مطابق وہاں ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے. اور جو ناسمجھ لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ علماء کے پاس آئیں، دین کا علم حاصل کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، تاکہ ان کی سمجھ اچھی ہو جائے. اپنے آپ کو سمجھدار کہلوانے والے، اپنے آپ کو چرب زبان سمجھ کر دوسروں کو چپ کروانے والے اگر یہ قرآنی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہیں تو یہ بیوقوف ہیں، سمجھدار نہیں ہیں. کیونکہ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا کو بھی اچھا کرتا ہے، آخرت کو بھی اچھا کرتا ہے. اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے آخرت کو تباہ کرنے والا سمجھدار نہیں ہو سکتا. سمجھدار بندہ وہ ہے جو دنیا کو بھی اچھا کرتا ہے، آخرت کو بھی اچھا کرتا ہے. دنیا اچھا کیسے کرے گا؟ دنیا اچھی کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بہت زیادہ پیسہ کما لیا جائے، بہت زیادہ نام بنا لیا جائے، معاشرے میں بہت بڑے منصب پر فائز ہو جائے. دنیا اچھی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرے، جو رب کے حقوق ہیں وہ پورے کرے، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ پورے کرے. کسی پر ظلم نہ کرے، کسی مظلوم کی بد دعا نہ لے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو رشوت دے کر ناجائز اپنا مطالبہ پورا نہ کروائے اور کسی سے رشوت لے کر اس پر ظلم نہ کرے. سود جسے قرآن میں اللہ سے اعلان جنگ کا کہا گیا، نہ سود لے نہ سود دے. کاروبار کرے تو غریبوں کا خیال کرے، کسی کے پاس ملازمت کرے تو سیٹھ کے نے جو ذمے کام لگائے ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرے، تاکہ مخلوق کا حق بھی پورا کرے اور رب تبارک و تعالی نے جو اس کے ذمے حقوق رکھے ہیں اس کو بھی پورا کرے. آج کل لوگوں میں ایک جملہ بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، کہتے جناب بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے. بچوں کے لیے کیا کمانا عبادت ہے؟ مال کمانا عبادت ہے یا حلال کمانا عبادت ہے؟ اور حلال اور حرام کا فیصلہ کون کرے گا؟ حرام اور حلال کا فیصلہ ہر بندہ تو نہیں کر سکتا نا. یہ تو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا کہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اس کے لیے سب کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں، آپ جو ملازمت کرتے ہیں، یا آپ خود سے کچھ کام
شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں حضور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس بارے میں رہنمائی فراہم کریں۔ جب حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، انشاءاللہ دن میں سکون پیدا ہوگا، آپ کے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے فرما بردار ہوتے جا رہے ہیں۔ حرام کمائی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، یعنی دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بچے اس کے فرما بردار عموماً نہیں ہوتے، اور مرنے کے بعد تو یہی وبال جان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے حلال کی طرف بندے کو چاہیے کہ بندہ کوشش کرے۔ 14 فروری دنیا کے اندر غیر مسلموں نے جو غلط تہوار عام کیے ہیں، ان میں سے ایک تہوار ویلنٹائن ڈے کے نام پر منایا جاتا ہے۔ اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نامحرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں تحائف کا، گفٹ کا تبادلہ کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، تنہائیوں کے اندر گناہ کرتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جناب ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے جو لوگوں کو بے حیائی کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ ہمارا اسلام ہمیں شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ جو نوجوان دوسروں کی بیٹیوں پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ یاد رکھیں وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ کی بھی بہن ہے، آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کے گھر میں بھی جو عزت دار اور پردہ نشین خواتین ہیں، اللہ نہ کرے ان کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے تو پھر آپ کہیں پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی۔ آپ کسی کی بیویوں کو غلط نگاہ سے دیکھیں اور آپ کہیں جناب اس کو غیرت نہ آئے، میری تو یہ گندی محبت ہے، اور اگر آپ کی بیوی کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے تو آپ کو غیرت آتی ہے۔ خدا کے لیے اپنی آنکھوں میں اے میرے نوجوان بھائیوں شرم و حیا کو پیدا کریں۔ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو بھی اپنی بہو بیٹیاں سمجھیے۔ مسلمان شرم و حیا والا ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ پتہ چلا جب بندے سے حیا نکل جاتی ہے، غیرت نکل جاتی ہے، تو پھر انسان کو حلال حرام، اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو شرم و حیا اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیے۔ عبادت کی لذت چاہتے ہیں، نظروں کو جھکا لیجئے۔ آپ گندی فلموں کو، نامحرم لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ آنکھوں میں بھی حیا پیدا ہوگی، دل میں عبادت کی لذت بھی نصیب ہوگی۔ جب آپ کسی کی عزت کا خیال کریں گے، اللہ آپ کی عزتوں کی انشاءاللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا نصیب فرمائے، ہمارے گھر والوں کو اللہ سب مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کا تحفظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔